تیاری کریں, الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. اسی پہ آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. عالمگیر خان سیاسی سماجی رہنما, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پر پھر بھی ہم کیونکہ ایسا انداز سے جانتے ہیں کہ یہ سیاست سے بات کرتے ہیں, مچور جو ہیں سیاستدان ہیں, انہوں نے بہت سے دور دیکھے ہیں, تو ان سے آج رہنمائی جانیں گے کہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں پہلا جو میرا سوال ہے کہ اس میں اس طرح جو گہما گہمی ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں بن رہی. السلام علیکم. السلام. خان صاحب اسی سوال کا آپ سٹارٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں آپ کے اس بات سے اور اس سوال سے اتفاق کرتا ہوں کہ جیسے ہر 5 سال پاکستان میں جب انتخابات کا انعقاد ہوتا ہے تو پورے پاکستان میں یعنی ایک الیکشن کا ایک بڑا ماحول بن جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس وقت یعنی ماضی میں اگر آپ دیکھ لیں کہ ابھی کاغذات نامزدگی کا عمل شروع نہیں ہوتا تھا کہ اس سے پہلے لوگ اپنے بینر اپنے پوسٹر اور اسٹیکر وغیرہ چھپوا لیتے تھے, اور پورا کا پورا جو ہے نا اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں کہ پورا اسلام آباد کو وہ دلہن کی طرح سجا دیتے تھے. اچھا خان صاحب, آپ اسلام آباد کی بات نہ بھی کریں, پورے ملک کی بات کریں تو ہم 1 منتھ نہیں 6 مہینے پہلے جو ہے الیکشن کی تیاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. بالکل بالکل. اور سب جو کینڈیڈیٹ تھے وہ اپنے حلقوں میں کام شروع حلقوں میں کارنر میٹنگ بھی شروع کر لیتے تھے, اور پھر جو اپنا حلقہ احباب اپنے اپنی کنسٹیچوئنسی میں ان سے رابطے بھی کرتے تھے. اور مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے ہی یہ عمل شروع ہو جاتا تھا. جی بالکل. اور اس دفعہ چونکہ یہ معاملہ بالکل برعکس ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی تک یعنی کاغذات کے نامزدگی کا جو پہلا مرحلہ تھا, پھر دوسرا مرحلہ بھی وہ جو کاغذات جو مسترد ہوئے اس کو الیکشن ٹریبیونل کا وہ بھی شروع کیا, اور میرا خیال 13 تاریخ کو پھر آپ یہ حتمی لسٹ بھی وضع کریں گے, اور پھر اس کے بعد انتخابی نشان الاٹ ہوں گے. تو ابھی تک یعنی الیکشن کا وہ ماحول نہیں بن رہا ہے. اس کے پیچھے جو محرکات ہے, ایک تو اگر آپ دیکھ لیں کہ حال ہی میں سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی, اور وہ قرارداد ایک دلاور خان نامی ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہے, وہ یہ قرارداد اس نے پیش کی تھی. اور اس ہاؤس میں چونکہ قرارداد کے لیے جو ہے نا پیش کرنے کے لیے 1/4 میجارٹی چاہیے, اکثریت. اب سینٹ میں ہر صوبے کی برابر نمائندگی ہوتی ہے نا, تو وہ ٹوٹل جو ہے نا کوئی 14 ممبر تھے. اور جناب وہ قرارداد جب پیش کی گئی تو اس میں سوائے ایک مسلم لیگ نون کے جو افنان اللہ ہے, اس نے بھی مطلب صرف اس کی مخالفت کی تھی, لیکن قرم کی نشاندہی اس نے نہیں کی تھی نا. بالکل. اچھا خان صاحب, یہ اس میں پوائنٹ ایک یہ بھی ایڈ کر لیں کہ آپ سمجھتے نہیں کہ جو تجزیہ کار اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کے بارے میں تھوڑا واضح کر دیں. دیکھیں میں آپ کو اس میں بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اچانک سینٹ میں انتخابات کی ملتوی کا قرارداد آنا, جبکہ سپریم کورٹ نے واضح جو ہے نا احکامات ہے, اور چیف جسٹس نے بڑے واضح کہا ہے کہ چونکہ 8 کو جو نا الیکشن ہوں گے, اور اس نے اپنے جو کنسرنڈ ہائی کورٹس ہے چاروں صوبوں کے, ان کو بھی ہدایت جاری کی ہے کہ اگر اس قسم کے پٹیشن ہے تو ان کو جو نا نمٹائے, اور الیکشن کے راستے میں آپ کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. جی بالکل. میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اچانک سینٹ کا اس طرح, لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے, اور وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر کے ذریعے, تو آپ اس سے پھر جو ہے نا بہت آسانی سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بیہائنڈ وہ کون سی فورسز ہے جو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ قرارداد پیش کر دیں. اور قرارداد پیش کرنے کے بعد پھر دیکھیں نا کہ تمام جماعتوں نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی, ایون پی ٹی آئی بھی غیر حاضر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قرارداد ہے جو پیش کی گئی ہے, یہ ان کے پیچھے جو فورسز ہے وہ یہ الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ آپ ایک اور چیز دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان نے پھر کل پرسوں خود اس کا موقف ہے کہ چونکہ یہ جو قرارداد پیش ہو گئی یہ ہمارے موقف کی تائید کی گئی ہے. پھر کل کے جو اس کے پرسوں کا جو گورنر کے پی کے ہے, اس کا سٹیٹمنٹ ہے, اور اس نے الیکشن کمیشن پہ زور دیا ہے کہ جی آپ جو ہے نا ایسا کریں کہ تمام جماعتوں کے نمائندوں کو ان کے جو کنسرنز ہے ان کو دور کیا جائے. اور پھر اس نے ایک یعنی آرمی کا حوالہ بھی دیا ہے کہ آرمی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم بندے دیں گے, سیکیورٹی فراہم کریں گے, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا تمام سیاسی جماعتوں کو
ایک دفعہ بلائے اور اس میں جو ہے نا ایک مشاورت ہونی چاہیے اور ان کے جو کنسرنز ہے وہ دور ہونے چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہ یہ بھی زور دیا گیا ہے کہ ان امیدواروں کو جو ہے نا تحفظ بھی فراہم کیا جائے. مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں لوگوں سے مل نہیں سکتے. ہمارے جو کارنر میٹنگ ہوتے ہیں یا جلسے ہوتے ہیں لوگوں کو تھریٹ ملے ہوئے ہیں جناب, وہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتے نا. اور کئی سینیٹر نے مطلب وہاں فلور پہ یہ جناب واضح کہا ہے کہ جی ہمیں تھریٹس بھی ملے ہیں اور کچھ جو تھریٹس لیٹر بھی موصول ہوئے نا. جی تو اب یہ صورتحال جو ہے, اور پھر خاص طور پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں جس طریقے سے ایک ضلع کرم میں جو ہے نا دہشت گردی کی لہر بھی جو ہے اس نے بھی دوبارہ سر اٹھا لیا. یعنی 2 ہفتوں میں کوئی 5 وہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں. جی بالکل. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کل جو ہے نا بجٹ ایجنسی میں جو پولیو کے پہ جو ہے نا کہ تحفظ کے لیے جو پولیس وہاں گاڑی کھڑی تھی, اس میں جو پولیس اہلکار تھے 5 ایٹ دا اسپاٹ اور 22 جو زخمی ہوئے ان کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے نا. تو وزیرستان میں کل ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماحول جو ہے نا دہشت گردی کا اس حد تک جو ہے نا وہ کرے گا, یعنی پھیلے گا کہ اس میں مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو ہائی پروفائل جو الیکشن کنٹیسٹ کریں پارٹیوں کے, مجھے تو اللہ نہ کرے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. اچھا خان صاحب, جس طرح سیاسی جو جماعتیں ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں نا وہ بھی ابھی نہیں چاہ رہی ہیں, کیونکہ ویسے تو وہ کہہ رہی ہیں عوام کے سامنے مائک پہ, تو سب جماعتیں, ایک جماعت میں بات نہیں کر رہا, سب جماعتوں کا یہی ہے کہ وہ بھی ابھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. اس کیونکہ آپ دیکھیں نا 90 ڈیز میں الیکشن ہونے تھے اور اب اتنا ٹائم ہو گیا اور جماعتیں بھی تیار نظر نہیں آ رہی. اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کی یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ کئی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کی قیادت بظاہر تو اپنا فیس سیونگ کے لیے, جی بالکل, عوامی غیظ و غضب سے بچنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہر صورت پہ ہوں گے. جس طرح بلاول بھٹو اس وقت کل بھی میں اس کا وہ پڑھ رہا تھا, آج بھی اس نے کہا کہ الیکشن 8 فروری کو ہر صورت پہ ہوں گے. انہوں نے کہا کہ سب تیاری کریں, الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. اور قرارداد اگر یونائٹڈ نیشن سے بھی پاس ہو جائے یا OIC بھی پاس کر لے تو بھی الیکشن ہر صورت پہ ہوں گے. اصل میں ایک تو یہ ہے, اور دوسرا جو باقی جماعتیں ہیں مسلم لیگ, انہوں نے بھی آپ یہی بات کریے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہوں گے, لہٰذا وہ پہلے سے ہی ایک وہ بنا رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ہر صورت پہ الیکشن کرانا چاہتے تھے, لیکن اب صورتحال ایسی بن گئی کہ اب الیکشن ممکن نہیں ہے. تو مجھے تو ان کا بھی جو نا ان کی جو ہائپوکریسی ہے بیہائنڈ اس سے نظر آ رہا ہے, بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ. اچھا, جس طرح اگر PTI الیکشن میں جاتی ہے 8 فروری کو, تو اگر انتخابی نشان بلہ نہیں ملتا تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں, ایک تو میں عموماً میڈیا کے ذریعے یہ سنتا رہتا ہوں نا, PTI کی جو ابھی نئی قیادت ہے وہ یہ جو نا آج جس طرح وہ جو نئے چیئرمین انہوں نے کہا کہ وہ مخالفین یہ بول جائے ان کو ہر حلقے میں PTI کا امیدوار نظر آئے گا. اور یہ بھی وہ کہہ رہے کہ ہم نے جو نا اگر بلے کا نشان نہیں ملتا ہے تو ہم نے پلان بی بھی تیار کیا ہوا ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ پلان بی کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر بلے کا نشان نہیں ملتا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ بھی کھڑے ہوتے ہیں, مطلب ہر حلقے میں یہ تاثر ہو کہ یہ جو امیدوار ہے یہ PTI کا ہے, یقیناً لوگ ووٹ دیں گے. لیکن جو انتخابی نشان ہوتا ہے نا وہ بڑا میٹر کرتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مجھے اگر پتہ چلے کہ جی اس حلقے میں فلاں بندہ کڑا ہے اور یہ PTI کی طرف سے ہے, تو ظاہر ہے میں نے تو اس کے انتخابی نشان یا اور لوگوں کو بھی اس بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ. لیکن پاکستان کے خاص طور پر یہ جو رورل ایریاز ہے, ویسے فار فلنگ ایریاز ہے کہ لوگوں کو اتنی شعور بھی نہیں ہے, اور لوگوں کو تو یہ پتہ ہے کہ جی عمران خان کا انتخابی نشان جو ہے نا PTI کا وہ بلا ہے. جب ظاہر ہے وہ بلا نظر نہیں آئے گا تو وہ ووٹ جو ہے نا آپ ایک قسم کا سمجھ لیں کہ وہ یا تو کسی اور کو جائے گا یا وہ ضائع ہوگا نا. تو ایسے صورتحال میں یقیناً اگر بلے کا نشان نہیں ملتا ہے تو پھر یہ ہے کہ جو ہے نا جو ایک اس وقت PTI کی جو ایک ٹیبو بنا ہوا ہے پبلک اوپینین کا, اور پبلک اوپینین میں ظاہر ہے لوگوں کا انتقام بھی ہے, لوگوں کو غصہ بھی ہے, لوگوں کو نفرت بھی ہے. یہ جو ہے نا یہ دہائیوں پر محیط جو ایک مافیا ہے جو سیاست پہ مطلب انہوں نے قبضہ کیا ہے, اور وہ اقتدار اور حکومت اپنا خاندانی میراث سمجھتے ہیں نا. ہاں خان صاحب, میں یہ پوائنٹ بھی ایڈ کر دوں کہ PTI کے منحرف جو ہے ارکان, ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ پہلے بھی اس وجہ سے PTI کو 2018 کے الیکشن میں نقصان ہوا ہے
کہ ایک کینڈیڈیٹ آزاد کھڑا ہو گیا, ایک ٹکٹ پر کھڑا ہو گیا, تو اس کے بارے میں وضاحت کریں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو منحرف اراکین ہے وہ یقیناً الیکشن میں وہ بھی ایک منحرف اراکین کچھ تو وہ ہے جو مختلف پارٹیوں میں چلے گئے ہیں. جی جی بالکل. کوئی مسلم لیگ نون میں چلے گئے, کوئی تحریک عدم استحکام پارٹی میں جو نا وہ چلے گئے, کچھ پرویز خٹک کی جو انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی, اپنی پارٹی بنا لی نا. جی جی. مطلب کچھ تو ان پارٹیوں میں چلے گئے, اور اب یہ پتہ نہیں کہ ان پارٹیوں میں سے جو منحرف اراکین ہے, خاص طور پر یہ مسلم لیگ نون کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے آئی پی پی کے ساتھ, جی جی, تو اس پہ بھی کچھ تحفظات ہے مسلم لیگ نون کے بھی. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ان پارٹیوں میں گئے ہیں وہ تو الیکشن کنٹیسٹ کریں گے انہی جماعتوں کے سمبل پہ جانا. جی جی بالکل. اور باقی جو جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تھا, جس طرح اسلام آباد کا جو ہے نا راجہ خورم نواز جو ہے نا, جی جی, اس کی بھی مجھے ایک دو گاڑیوں پہ اس کے بینر مجھے نظر آئے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ خورم نواز کو یا اس قسم کے جتنے ہیں جو انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تھا لیکن اور جماعتوں کو جوائن نہیں کیا نا, پر آزاد کھڑے ہو گئے, آزاد کھڑے ہو گئے نا. تو میرا خیال میں یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے الیکشن میں اگر آپ جیتے, آپ نے عوام نے مینڈیٹ دیا یا آپ کو اسمبلی تک پہنچایا, تو اس کے پیچھے تو ظاہر عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک تھا, آپ اگر وہ آزاد حیثیت میں آئیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اپنی برادری کے کوئی خاص لوگ اگر ان کو ووٹ دے 300 400 یا 500 یا زیادہ سے زیادہ آپ 1000 2000 سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس کو جو نا یہ ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے ووٹ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اس پہ تھوڑا سا اثر پڑے گا. کسی کو اگر 1000 ملتے تو سمجھ لیں کہ وہ 1000 ووٹ جتنا وہ پی ٹی آئی کہتے ہیں. اچھا عالمگیر خان صاحب, جس طرح ابھی جو پی ٹی آئی کا ہم دیکھتے ہیں, جو ابھی نئے چیئرمین ہیں اور ان کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں, اور ساتھ جو دوست ان کے ہوتے ہیں وکلا برادری ہوتے ہیں, اس دفعہ جو ہے آپ سمجھتے نہیں کہ پارٹی میں زیادہ وکلا برادری کا ہی قبضہ نظر آتا ہے, حالانکہ خان صاحب نے تو ان کو تیسرے نمبر پہ رکھا تھا. اس کے بعد آپ جو اس پہ دیکھیں کہ وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں, یہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک تو جو اس وقت اب یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کا جو لگام ہے وہ لائرز کے جناحات میں آ گیا نا. جی جی ایسے. اور آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا, اس کے اندر جو اس وقت کوئی 2-3 گروپ ہے جو تھوڑا سا ان کا آپس میں اختلاف بھی ہے. جی جی. جس طرح لائر فورم کا جو پریزیڈنٹ ہے قاضی انور کے پتہ نہیں اس طرح کوئی نام آج میں پڑھ رہا تھا. جی جی. انہوں نے بڑی سخت جو ابھی نیا جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا, ان کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ میں چونکہ عمران خان سے جب ملا تھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اس دفعہ الیکشن میں زیادہ سے زیادہ لائرز کو جانا ٹکٹ دی جائے, لائر کو جو ہے نا کنٹیسٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے وہ تھوڑا سا اس سے جو ہے نا اس کے بالکل اگینسٹ چل رہا ہے نا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرف افضل مروت, آج میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی اڈیالہ جیل گیا ہے لیکن عمران خان نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا نا. اور اس دن میں ایک پریس کانفرنس کا دے رہا تھا یہ بیرسٹر گوہر کا, جی جی ہاں بالکل, جس میں اس نے بڑا کلیئر کہا کہ بھائی آپ جو بھی اسٹیٹمنٹ جاری ہوگا نا وہ ہمارے تھرو ہوگا, کوئی اور بندہ جو ہے نا اپنی کیپیسٹی میں کوئی بیان جاری نہیں کرے گا. بے شک عمران خان نے اگر اس کو کچھ کہا بھی ہے تو وہ ہم جو ہے نا اس کو ریکٹیفائی کریں گے اور ہم ہی اس کو جو ہے نا اسٹیٹمنٹ جو ہے نا جاری کریں گے. اچھا, جس طرح خان صاحب کا ایک لیول ہے وہ پارٹی کو ہینڈل کرتے ہیں, اس کے علاوہ برسٹو صاحب جو آئے ہیں, نئے چیئرمین آئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں ان میں جب پریس کانفرنس ہم نے دیکھی وکلا برادری وہاں بیٹھی تھی تو چیئرمین کے ساتھ ایسا بات چیت کرنا جا وہ نظر جو آ رہا ہے, ان کے آپس میں گروپ کی اختلافات نظر. میں یہی بات کر رہا تھا کہ اصل میں اس وقت یہ جو شعیب شاہین ہے, جی جی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس کے ساتھ شعیب شاہین بیٹھا ہوا ہے, لیکن شرف افضل مروت سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں سائڈ پہ بیٹھا, ایک بندے سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے. اس میں جب اس نے یہ بات کی کہ جی آپ اسٹیٹمنٹ جو جاری ہوگا جی جی کوئی اور نہیں, بس صرف ہم ہی اس کو جاری کریں گے, تو اس پہ بلکہ اس کو شرف افضل مروت کو تھوڑا سا انہوں نے کریٹیسائز کیا کہ جو اس نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے, تو شرف افضل مروت نے کہا کہ جی میں بالکل سر تسلیم خم ہوں, لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ میں نے جاری کیا تھا وہ عمران خان کے کہنے پہ, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اسے جو ہے نا میں پالیسی کے خلاف نہیں چلتا ہوں نا. تو اصل میں اگر اندرونی طور پہ آپ دیکھیں تو یہ شعیب شاہین جو ہے نا اور شرف افضل مروت کے بھی آپس میں, ان کا آپس میں بھی, آپ نے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرف افضل مروت نے اس کو مطلب آئی ایس آئی کا بندہ قرار دیا تھا کہ جی یہ میٹنگ میں بیٹھتا ہے لیکن پھر بات آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شعیب شاہین جو ہے نا وہ
ایجنسیوں کا بندہ ہے اور اندر جو کور کمیٹی میں جو چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے یا جو کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے نا. اچھا خان صاحب، چلو ہم سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے ان کو لوگ چاہتے ہیں، وہ لانا چاہتے ہیں، پر یہ ہے کہ ہر دفعہ جو کینڈیڈیٹ کا انتخابات کا مسئلہ رہا ہے، کیونکہ صحیح بندے کو ٹکٹ نہ دی جائے تو پارٹی کا ہی نقصان ہوتا ہے. تو کیا اس دفعہ اس مسئلے کو حل کر پائیں گے؟ اگر خان صاحب باہر ہوتے ہیں تو انہیں پیچھے ٹکٹ دیے تھے اس کو نظر رکھتے، آگے وہ اس مسئلے کو حل کرتے. اب خان صاحب تو جیل میں ہیں، تو یہ جو ہے نئے چیئرمین، یہ اس مسئلے کو حل کر پائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ عمران خان چونکہ جیل میں ہیں، جی بندے کا جیل میں ہونا اور باہر ہونا جی بالکل یہ بڑا میٹر کرتا ہے، بہت میٹر کرتا ہے. ایسے کیونکہ باہر جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو میدان بالکل آپ کے لیے اوپن ہوتا ہے نا. جی ایسے اس میں آپ لوگوں سے بھی ملتے ہیں اور پارٹی کارکنوں سے بھی ملتے ہیں، لوگوں کی رائے اور اوپینین کا بھی آپ جو ہے نا مشاہدہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں نا. اس وقت چونکہ عمران خان جیل میں ہیں، اگر وہ لائر بھی جاتے ہیں تو میرے خیال میں ہفتے میں ایک دن یا کوئی ان کی جو کوئی پیشی ہوتی ہے، ہاں 2 دن زیادہ 2 دن ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں عمران خان نے ابھی جو گوہر جو ہے نا بیرسٹر گوہر کو جو بنایا ہے چیئرمین جو ہے نا، جی اس کے پیچھے ایک تو یہ ہے کہ چونکہ عمران خان کے اوپر اس وقت کوئی یعنی 180-200 مقدمات ہے، جی تو یقیناً اس سٹیج پہ عمران خان کو لائر فریٹرنٹی کی ضرورت بھی ہے. جی رائٹ. ان کے کیسز لڑنے کا بھی وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان آپ نے جو کہا نا کہ جی ٹکٹ بعض دفعہ میرٹ پہ نہیں ملتے ہیں تو وہ پارٹی کے اندر بڑی اس حلقے میں یا کارکنوں کے اندر بھی بڑی بے چینی پائی جاتی ہے کہ جی جس بندے کی قربانیاں ہیں اس کو نہیں دیا گیا، اور ایک بندہ پیراشوٹ کے ذریعے ہے. اور یہ ہمیشہ ہر دور میں سیاسی پارٹیوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ایک ورکر ہوتا ہے پارٹی کا بڑا درینہ نظریاتی ورکر ہوتا ہے اور اس کی قربانیاں خان صاحب دیکھیں اویئرنیس دی ہے نا، خان صاحب نے خود اویئرنیس دی ہے. اگر خان صاحب بھی کیونکہ حلقے کو جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کون سا بندہ اچھا کام کر رہا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اب یہ چیزیں تو آپ کو پتا ٹکراؤ ہوگا نا ان چیزوں. اچھا ایک بڑی زبردست بات میں آپ کو بتاؤں نا. جی چونکہ پی ٹی آئی کا اصل میں ایک تو جو نظریہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو موروثی سیاست ہے نا، جی اصل میں یہ ایک موروثی سیاست کا رد عمل تھا. جو لوگ پی ٹی آئی میں عمران خان کے ارد گرد درجوگ جنا وہ جمع ہو گئے تھے نا، اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے جب پارٹی میں جنا اس قسم کے لوگ آئیں گے، یعنی جس کی قربانیاں زیادہ جنا اس کے وہ ہے پارٹی کے لیے اور نظریاتی بھی ہے، اور ایک آدمی پیراشوٹ کے ذریعے آتا ہے تو ظاہر ہے وہ کارکنوں میں بھی بڑی بے چینی جاتی ہے، اور ہر کارکن کو پھر اپنا فیوچر بڑا ڈارک نظر آ رہا ہوتا ہے. یار اس کا مطلب ہے کہ پھر ہماری اتنی اسٹرگل اور اتنی قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو ملتان سے شاہ محمود قریشی کی بیٹی جو ہے نا مہر بانو ہے کہ کیا نام ہے وہ کھڑی ہوئی تھی نا، اور اس کے مقابلے میں اصل میں حق جس کا تھا رائٹ وہ ایک اور وہ تھا پی ٹی آئی کا بڑا یعنی وہاں بالکل ایک اور شخصیت تھا جس کی پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں بھی تھی اور بڑا نظریاتی، تو اس کو وہ ٹکٹ نہ دیا گیا. تو پھر اس کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی کا بیٹا، حالانکہ یوسف رضا گیلانی کا کوئی مطلب کوئی تھوک ہی نہیں بنتا تھا، کوئی چانس ہی نہیں تھا. بالکل آپ لوگوں کا اصل میں جو رد عمل تھا اس وقت پی ٹی آئی کارکنوں کا، وہ جان بوجھ کے شاہ محمود قریشی کے بیٹی کو ہرا دیا تھا کہ یار یہ تو پھر موروثی سیاست ہوگی کہ بیٹا بھی ایم پی اے ہے، بیٹی بھی جنا وہ ہے شاہ محمود قریشی بھی خود جنا. اور اس وقت پی ٹی آئی میں اس قسم کے فیملیز ہے. آپ ماضی میں دیکھ سکتے ہیں پرویز خٹک جو تھا نا، اس نے پورے اپنے بھائی بھتیجے اور جو خواتین تھے ان سب کو اس میں کیا تھا. پی ٹی آئی میں یہ ایلیمنٹ ہے ابھی، لیکن میرے خیال میں ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا یہ چیز آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ ختم ہوگی. ادروائز اگر اسی ڈگر پہ پی ٹی آئی بھی چلتی رہی تو پھر وہ جو موروثی دوسری جماعتیں ہیں جس کو انہیں کے ساتھ دہائیوں سے انہوں نے سیاست پہ اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہے، ہمارا دانش ہی سب کچھ ہے، یہ باقی 24-25 کروڑ عوام جو ہے نا یہ بیڑ بکریا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر میرے خیال میں پھر یہ بڑا جو ہے نا اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. خان صاحب پروگرام کے ہم لاسٹ میں ہیں، عوام کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ جی دیکھیں، اس وقت جو ملک کے اندر جو ضرورت ہے وہ یونٹی، وحدت، اور ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے تو پھر نہ یہ سیاست رہے گی نہ ہم ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اس وقت جو سب سے اہم اور ضروری بات ہے
کہ جس طرح پاکستان کے اندر دیکھیں نا اب پھر یہ ایک لہر شروع ہو گئی جس میں بے گناہ لوگ جو ہے نا شہید ہو رہے ہیں. جی بالکل. اس وقت ہر محب وطن پاکستانی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کی بہتر مستقبل کے لیے جو ہے نا ہر بندہ اپنے اپنے استعداد اور کیپیسٹی میں اپنا رول ادا کر. جی بہت شکریہ خان صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائیں. جی ناظرین، خان صاحب نے ایک بڑا عمدہ میسج دیا کہ ہر پاکستانی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں، پر یہ کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. آج کے پروگرام سے رضوان وٹو کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.